بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمران خان صاحب اور آرمی کی ٹاپ کمانڈ ویری اسپیسیفکلی ڈی جی آئی ایس آئی کے درمیان جو اس وقت ایک عمران خان صاحب کی طرف سے بڑی اوپنلی ایک لفظی جنگ جاری ہے. ایک وہ شیلنگ ہو رہی ہے بڑی تواتر کے ساتھ، اور دوسری طرف سے ڈی جی آئی ایس آئی کس طرح اس میں آئے اس پہ بھی بات کر لیں گے تھوڑی سی. دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ یہ جو دونوں ایک سائڈز ہیں، اس میں دونوں کے پاس ٹولز کیا لڑنے کے لیے. نمبر 3 کے دونوں کی طرف سے شکایات کیا ہیں، اور آخر میں کہ یہ آگے بات اس کو سالو کیسے کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان صاحب نے جب سے ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی، جس میں کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے اپنا بیان کیا کہ بھئی کیونکہ اتنی ہمیں بلیم گیم ہو رہی ہے تو ہمیں چپ کا روزہ اس کو ختم کرنا ہوگا تاکہ جھوٹ کی فراوانی روکی جائے. اچھا، تو ہی آبویسلی ڈیسائیڈیڈ، اور یہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی جو حکومت وقت ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف مسٹ ہیو گیون کلیئرنس کہ وہ اس طرح کی پریس کانفرنس کر لیں. جیسے کہ جب عمران خان صاحب تھے پرائم منسٹر تھے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی. ڈی جی آئی ایس آئی تو نہیں تھے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی، اور محمد زبیر صاحب کی جو آرمی چیف سے بات ہوئی تو انہوں نے آ کے کلیریفیکیشن دی تھی اس پہ، کیونکہ عمران خان صاحب اوفینسو پہ تھے. تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا حکومتی طرف سے، اپوزیشن میں یہ تھے پی ایم ایل این والے، اور وہ کہتے کہ وائی از ہی کمنگ ٹو اسپیک. ان کا ڈی جی آئی ایس پہ کیا تعلق اس پہ پولیٹیکل چیزوں پہ بولنے کا. لیکن اس وقت حکومت وقت یعنی کہ عمران خان پی ٹی آئی بہت خوش تھی کہ وہ پی ایم ایل این کو ذرا لائن پہ رکھ رہے ہیں یا لائن پہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پارٹی آلریڈی اس وقت بہت دبائی گئی تھی. تو ایک تو یہ کہ جو بولے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی، تو وہ جو جس طرح کا ایک وہ دس از ان یوزول، ایبسلیوٹلی ان یوزول. وہ آ گئے، اپنے آپ کو انہوں نے پولیٹیکل لائم لائٹ میں ڈالا، اور اس کے بعد یہ تمام شروع ہوا. پولیٹیکل لائم لائٹ میں آئے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بار بار انہوں نے کہا کہ میں پولیٹیکل نہیں رہوں گا، لیکن پولیٹیکل ہم نہیں رہنا چاہتے اور ہم اے پولیٹیکل ہوں گے سب کچھ. لیکن انہوں نے 2 ایسی چیزیں بیان کر دیں جس پہ کہ عمران خان صاحب تل ملا اٹھیں، جس پہ وہ بات کر رہے ہیں. وہ نمبر 1 کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تاحیات دی جا رہی تھی ان کو ایکسٹینشن آرمی چیف کو مارچ میں، یعنی کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے یہ کر رہے تھے. اور پھر یہ ڈی جی آئی ایس پی نے کہا، ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا یہ بات ٹھیک ہے. تو obviously ایک یہ پولیٹیکل بہت ڈیپلی کلیئرلی، اور اس میں کوئی سوال ہی نہیں. اب ان کی جسٹیفیکیشن تھی کہ ہمیں یہ کلیریفائی اس لیے کرنا ہے کیونکہ آرمی چیف پہ اور سب پر تہمت بازی ہو رہی ہے فوج پر عمران خان صاحب کی طرف سے. دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب ان سے کچھ مانگ رہے تھے پولیٹیکلی، اندھیرے کی رات کے اندھیرے میں، اور بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے. یہ وہ یعنی کہ کہانی اچھی باتیں، بٹ دیٹ واز دی امپلیکیشن. لیکن دن میں گالی گلوچ ہو رہی تھی تو یہ غلط بات ہے. تو یہ 2 چیزیں جو کہ انہوں نے ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ کی اپنی طرف سے، لیکن پولیٹیکل تو تھی باتیں. تو دیٹ گیو این اپرچونٹی کہ اور بھی زیادہ اوپنلی آ کے عمران خان صاحب نے اٹیک موڈ میں چلے گئے. اب تو ہر تقریر میں، ہر انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس آئی کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ پولیٹیکل موڈ میں آ گئے، تو پھر ظاہر ہے وہ جواب بھی پولیٹیکل دے رہے ہیں. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر جب بات ہو رہی ہے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 1951 کے آرمی ایکٹ کے تحت آرمی جنرلز کین ناٹ گیٹ انوالوڈ ان پالیٹکس، اور یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس نہیں دیتے. یہ تو قانون ہے پاکستان کی تاریخ، جو کہانی ہے وہ تو سب آپ کو معلوم ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں، وہ ان کا اٹیک کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ بھئی آپ کس نے آپ سے کہا کہ آپ آ کے پولیٹیکلی یہ بات کریں؟ ڈی جی آئی ایس پی تو کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کو یہ کہا. دوسرا اس سے ملا جلا معاملہ جو ہے وہ ان کے جو سینیٹر ہیں سواتی صاحب، ان کو یعنی کہ اس کو جتنا کنڈیم کریں اتنا کم ہے. کہ سٹنگ سینیٹر دیٹ واز ہسٹری میکنگ آف دا ورسٹ کائنڈ ان پاکستان، سٹنگ سینیٹر، ان کو اکارڈنگ ٹو سواتی صاحب، اور اس پہ بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور جو بھی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں یا جو بھی آرمی کی طرف سے بات ہوئی ہے کہ کوئی نہیں ڈینائی کر رہا کہ یہ جو سواتی صاحب نے کہا وہ غلط. اس کے بعد سواتی صاحب نے کہا میں ان کا نام لوں گا. انہوں نے کہا کہ ان 2 لوگوں نے آئی ایس آئی کے، انہوں نے بالکل بڑی اوپنلی نام لیا، ایک بریگیڈیئر کا اور ایک میجر جنرل کا.
انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے ٹارچر کیا، پہلے برہنہ کیا، اس کے بعد الیکٹرک شاک سے ان سینسیٹیو پارٹس. تو یہ اور عمران خان صاحب اب اوپنلی کہہ رہے ہیں، آج تو انہوں نے ڈیمانڈ کر دی کہ جی آپ ان کو ہٹائیں دونوں کو پوزیشن سے، کیونکہ انہوں نے اکارڈنگ ٹو عمران خان صاحب بلاول بھٹو کے کہنے پہ آپ نے کراچی سے ہٹایا تھا جو ڈیٹ کمانڈر تھا. اچھا، اب تیسری بات وہ جو ارشد شریف کے عمران خان از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ایٹ آل. وہ اوپنلی اب یعنی کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں، اس سے پہلے تو وہ کر چکے ہیں، بڑی کلیئرلی کہہ چکے ہیں کروایا اور مجھے پتا ہے اور میں نے اس کو بھیجا تھا ارشد شریف کو، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے پاس انفارمیشن تھی کہ ہز لائف از ان ڈینجر، جو کہ بہت سے اور لوگوں نے کہی، جو کہ ارشد شریف نے خود بھی کہی. مرحوم نے ارشد شریف جو کہ شہید ہوئے، آپ کو معلوم ہے کینیا میں. تو عمران خان اب اس بات پر آ گئے اور آج انہوں نے اور بھی بات کہہ دی. انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی آپ نے بولنا ہی تھا تو یہ کیوں نہیں بولا کہ جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، یہ لوگ سب جو ہیں یہ ٹاپ لیڈرشپ کرپٹ ہے، یہ وہ. تو اب بات یہ ہے کہ دا ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر، ملٹری ٹاپ کمانڈ نے کلیئرنس دی ہوگی. اینڈ آئی اگین وڈ ریپیٹ کہ یقینی طور پہ پرائم منسٹر آف دا ڈے یعنی کہ شہباز شریف صاحب نے بھی کلیئرنس دی ہوگی، جیسے عمران خان صاحب دیتے تھے کلیئرنس. آئی ایس آئی کے چیف نہیں، لیٹ می ریپیٹ، ناٹ آئی ایس آئی چیف بٹ آئی ایس پی آر کے، یہ جب وہ آ کے بولے تھے پالیٹکس پہ. تو یہ اب عمران خان صاحب کا یہ ہے شکایات کا لمبی فہرست. اور وہ تو ویسے بھی آپ کو معلوم ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نکالا انہوں نے اور نکلوایا، اور یعنی کہ بات وہ کرتے ہیں امریکہ کی. وی ڈس ایگری، وی ڈو ناٹ تھنک کہ امریکہ نے کوئی ریجیم چینج کا پلان بنایا تھا، لیکن انہوں نے جو وہ بھیجی تھی سائفر، وہ بالکل دیٹ واز کنڈیمنیبل، اس کے خلاف بھیجنا چاہیے تھا ڈیمارش. بٹ اینی وے، تو عمران خان صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس میں بھی آپ انوالو تھے اور آپ نے ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہرایا، یعنی کہ اتحادیوں کو آپ نے یو گیو دیم دا ناٹ اور ایٹ لیسٹ یو ڈنٹ اسٹاپ دیم فرام ووٹنگ اگینسٹ می. تو یہ ان کی شکایت ہے، اور یہ ہے جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کلیریفائی کریں. اچھا، جو اور بات ہے یعنی کہ یہ تو ہیں دونوں طرف کی شکایات. اب ان کے پاس ٹولز کیا ہیں جس کے تحت وہ کر رہے ہیں؟ ٹولز یہ ہیں کہ جی عمران خان صاحب تو اوپنلی پبلکلی بات کر رہے ہیں اور وہ تقریر پہ تقریر کیے جا رہے ہیں انہی تمام معاملات پہ. اور جو آرمی سلیش گورنمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ سلیش گورنمنٹ ہے، وہ دیکھیں آپ نے صبح سے متعدد پریس کانفرنسز ہوئی ہیں جس میں عمران خان صاحب کو ڈائریکٹلی کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ آپ آئی ایس آئی کو کیوں آپ ان چیز طرح ملوث کر رہے ہیں، نام لے لے کے ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو اور دوسری بات یہ کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے جو گروپس ہیں اس میں ایک یہ بڑی کلیئرلی پوزیشن لی گئی ہے، اور یہ ٹول ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ جس طرح ہر پارٹی جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ اپنا بیانیہ کبھی انونیمس کبھی نام لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کہ فوج کے ساتھ اتنی زیادتی، اور اس وقت جب ہم وار آن ٹیررزم لڑ رہے ہیں اور ہمارے اتنے دشمن ہیں اور یہ سب، تو ہمارے پہ انسٹیٹیوشن پہ اٹیک ہے اور یہ انڈر اٹیک کر دیا. اور ڈی جی آئی ایس آئی کا یعنی کہ جو کہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، کبھی ہوا ہی نہیں پہلے. تو ہمیں یاد ہے کہ جب ان کے حامد میر کے بیٹے نے جب حامد میر کو یعنی کہ اللہ نے معجزن بچایا تھا حامد میر کو، لیکن حامد میر کا بچنا کوئی ممکن نہیں تھا، تو پھر ان کا نام لیا گیا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کا. ایک دفعہ اٹ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس، لیکن یعنی کہ میڈیا کے ایک گروپ کو پھر کس طرح سے حامد میر صاحب کے حوالے سے پھر انہوں نے میڈیا گروپ کو بند کیا تھوڑے دن. حامد میر صاحب تو اپنی فائٹنگ فار ہز لائف، ہی واز ان دا ہاسپٹل. تو اس طرح سے سامنے آئی بات. پھر جیسے ہم نے بتایا کہ مریم نواز صاحبہ اور ان کے والد نے بھی، نواز شریف صاحب نے بھی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل پاشا کے خلاف بات کی، تو نام لے کے. تو اب ہم جہاں کھڑے ہیں، اب یہ جو صورتحال ہے اور یہ بگڑتی جائے گی، یہ کسی طرح سے اس کو آپ نہیں کر سکتے ختم. اور یہ کہ ابھی وہ دیکھیں، یہ وقت دیکھ لیں، یہ کوئی نہ ڈرا سکتے ہیں، نہ دھمکا سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. وہ آئی ایس آئی کے ٹاپ آفیشلز کا جنرل اور بریگیڈیئر کا نام بھی لے لیا، یہ بھی کہہ دیا. اور بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ ڈی جی آئی ایس آئی کا پریس کانفرنس آ کے کرنا کس کیلکولیشن پہ کیا وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ جو کلیریفیکیشن انہوں نے اپنی طرف سے ان کو چاہا، انہوں نے چاہا کہ دیں جنرل باجوہ کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھیں اور
عمران خان صاحب شکایت کر رہے تھے اور تہمت لگا رہے تھے اور سب کچھ کر رہے تھے. اور اس موقع پہ ایک بریفلی ریکال کرنے کی ضرورت ہے کہ جنرل باجوہ کا جو رول تھا، یہ یاد رہے ناظرین کہ جنرل باجوہ کا اور ٹاپ کمانڈ آف دی آرمی اسٹیبلشمنٹ سب سے پہلے انہوں نے تو نواز شریف کو گھر بھیجا تھا. نواز شریف صاحب کو گھر بھیجنا تھا. یہ اب تو یہ سب باتیں اسٹیبلشڈ ہیں. جنرل باجوہ صاحب ایز ہم سیلف ایکسیپٹیڈ ایکنالج کہ جی ان کا رول تھا نواز شریف صاحب کو گھر بھیجنے میں، ان کے ادارے کا رول تھا. کس حد تک یہ نہیں بات کی، لیکن انہوں نے کہا اشارتاً تھا رول، اور سب کو معلوم تھا. اس وقت سب بات کر رہے تھے کہ پاناما کیس، کرپشن اپنی جگہ ہوگی، بٹ جیسے فیسیلیٹیٹ ان کو واپس کیا آنے میں ابھی، اسی طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کو اندر آنے میں فیسیلیٹیٹ کیا تھا تھرو دی الیکشنز، اور آلسو ناکنگ آؤٹ نواز شریف صاحب وغیرہ. وہ سب چیزیں حقائق ہیں. تو فوج سے سب سے پہلے ناراضگی سیریس نوعیت کی ہوئی نواز شریف صاحب کی. اس کے بعد وہ ناراضگی جاری رہی، بہت سخت جاری رہی، کبھی اوپر کبھی نیچے. لیکن جب نیگوسیشنز بیک ڈور ہونے لگی، پھر کبھی ہم دیکھتے تھے کہ ٹھنڈا پڑتا تھا اٹیک، کبھی زیادہ گرم ہو جاتا تھا، اور پھر فائنلی اٹ ہیز ناؤ اسٹاپڈ جب کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پرانی جو غلطی ہے اس کو فکس کیا. اور اب اس غلطی کو فکس کرنے میں اب عمران خان صاحب جو کہتے ہیں جی آپ کو نظر نہیں آتا اتنے پیسے کھا لیے، اتنے پیسے کھا لیے، اس کی بات نہیں کریں. تو اب عمران خان کو جب نکالا تو اس کے بعد عمران خان کی غصہ، انہوں نے ویسے غصہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. اب عمران خان صاحب از ناٹ نواز شریف صاحب. وہ تو نہ ملک سے باہر گئے نہ کچھ گئے، وہ تو باہر نکل کے اپنے کراؤڈ، انہوں نے کہا تھا میں تھریٹن کروں، آپ بہت خطرناک ہوں گا اپوزیشن میں. تو اب وہ انہوں نے پروف کیا اپنا، انہوں نے بات جو کرنی شروع کی، جو انہوں نے بیانیہ دیا، چاہے امپورٹڈ گورنمنٹ کا امپورٹ کا. ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ آئی ڈو ناٹ بلیو دیٹ دی امیریکنز came and made sure that Imran Khan is thrown out, but clearly they were against Imran Khan, no doubt about it. The Americans are still to this day against Imran Khan. لیکن اندر بھی فوج کے ان کے درمیان جو بھی حالات بن رہے تھے، جو بھی اس کی وجوہات تھی وہ ہوا. پھر اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا، آپ پولیٹیکل پارٹیز پہ یہ بتائیں. جو ISI کے چیف ہیں انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ مجھے کسی نے کہا کہ اگر تم سب سے بڑا خطرہ کیا ہے، تو میں نے کہا سب سے بڑا خطرہ اکانومی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اکانومی نہیں ہے، اپوزیشن ہے. تو یہ عمران خان صاحب کی بات کر رہے تھے. اس میں تو دیر از نو، یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ایرسٹوٹل ٹو نو دس. تو یہ ارسطو تو ہونے کی ضرورت نہیں. تو وہ ان کی بات کر رہے تھے. تو وہ بھی ایک شکایت ہے، ظاہر ہے عمران خان صاحب کو وہ بھی ایک شکایت ہے. لیکن اپنی جگہ جو بھی شکایت ہو کہ کیوں آپ نے کہا یہ، کیوں کہ آپ پولیٹیکل بات کی. لیکن ہم معاملات پہ جب آئے، یہاں جو سیاسی صورتحال ہے، عمران خان صاحب نے یہ بڑی کلیئرلی یہ پوزیشن لی کہ اپوزیشن جو ہے، انہوں نے اپنے 3.5 سال جو سیاست کی، انہوں نے اسی طریقے سے کی جو اپوزیشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. اور وہ گھر جائیں، گھر کیا جائیں، وہ تو میرے خیال ہے سمندر میں ان کو ڈبو دیں. یہ نہیں کہ ہر چیز انہوں نے استعمال کی ٹو پش دا اپوزیشن اگینسٹ دا وال. کوئی بات چیت کی بات نہیں تھی. اب جو بھی ان کی وجہ ہے وہ تو ایک اور ویلاگ میں اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ صورتحال اتنی کمپلیکیٹڈ ہے. یہ سارا جو ہماری ذمہ داری ہے اس پلیٹ فارم سے، آپ کے سامنے تمام جو حقائق ہیں ہر طرف کے آپ کو بتائیں کیا ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کتنی کمپلیکیٹڈ سچویشن کیوں ہے. تو اس وقت تو فوج کی ٹاپ کمانڈ نے یہ ڈیسیجن لے کے جی وہ آ کے ایک پریس کانفرنس کر دیں گے DG ISI. اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. یہ فلڈ گیٹس کھل گئے، فلڈ گیٹس کھل گئے آف اٹیک اور کاؤنٹر اٹیک. تو اب وہ واپس نہیں آنے لگے بات کرنے کے لیے اوپنلی. آئی ایم شیور ہی ول ناٹ کم بیک. لیکن اب وہ کس طریقے سے یہ فلڈ گیٹس رکیں گے، وہ رہتے ہیں نہیں رہتے، کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ تو ٹاپ کمانڈ ابھی اپنا ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن وہ عمران خان کی یہ بھی ڈیمانڈ کہ جی جو لوگوں نے ٹارچر کی ہے سٹنگ سینیٹر، ان کو بھی نکالیں. تو دس از اے ویری سیریس سچویشن. اچھا میں یہ تو نہیں کہوں گی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل اداروں کو نظر میں نہیں آنا چاہیے. اور لا بھی یہ کہتا ہے کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی انوالوڈ ان پالیٹکس. لیکن آپ دیکھیں کتنی دہائیوں سے پالیٹکس میں انوالوڈ ہیں اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں اے پولیٹیکل. لیکن ان کو آ کے کلیریفیکیشن، ان کو انہوں نے سمجھا کہ کلیریفیکیشن دیں گے فائدہ کو. یہ نقصان ہی نقصان. اینڈ وہ جیسے اپنے آپ کو خود ہی اپنے خلاف ایک ایکوزیشن بلڈ کر دی، یہ دے کے اوپنلی جو پریس کانفرنس. ہزار طریقے ہیں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جب وہ ملے آرمی چیف کو تو سب کو پتہ چل گیا. تو اسی طرح کرنا تھا اگر کرنا. بٹ obviously they felt the heat enough کہ بھئی ہم آ کے اوپنلی خود بات کر لیں.
ارشد شریف کا بھی کلیریفائی کچھ کیا تھا. تو اب ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ یہ لڑائی رکے گی نہیں، عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں رکے گی. ان کو تو جیسے کہ ایک اور کارڈ مل گیا ہے، ٹو پلے another کارڈ، ایک اور چیز کو وہ کھل کے بات اس پہ کر رہے ہیں. اور جو پبلک ہے وہ کہے گی جی انہوں نے بھی تو بات کی پریس کانفرنس میں، تو ادھر بھی کرنی چاہیے. اور ہماری اپنی یہ پوزیشن ہے، یہ پریس کانفرنس نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اس سے بھی زیادہ جو سیریس پوزیشن ہے اور جو سیریس معاملہ ہے وہ یہ کہ یہ چیزیں رکیں گی کیسے. آپ ادھر کسی کو روکیں، اس کو چپ کرائیں، اس کو بلیک میل کریں، ادھر سے کریں ادھر کریں، عمران خان صاحب سے کہیں جی اچھا پھر چیزیں سیٹل کر لیتے ہیں. ایسے نہیں ہوگا. حکومت وقت کو تھوڑا سا دے نیڈ ٹو اسپائن اپ، ہمت کریں. اور ان کے بڑے سینسیبل لوگ ہیں، جو کمیٹی بنی ہے اچھا کیا ہے. جو کمیٹی ہے وہ اب انگیج کرے ان کو، عمران خان صاحب کو. اور الیکشنز کی جو بات ہو رہی ہے، جیسے ہم نے سنا تھا، انہوں نے خود کہا تھا انٹیریئر منسٹر صاحب نے کوئی 2-3 ہفتے پہلے کہ جی ہم ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں انکلوڈنگ الیکشنز. تو یہی اس وقت ملک کے لیے فائدے میں ہے اور جمہوریت کے لیے فائدے میں ہے، ایک ایک سیاستدان کے فائدے میں ہے اور الٹیمیٹلی ادارے کے فائدے میں ہے. اور آئین اسی طرح اپہولڈ ہوگا اگر یہ اپوزیشن جو ہے، جو حکومت ہے، اگر وہ کوئی اپنے میں دم خم، اپنے میں کچھ سلجھی ہوئی سوچ کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس پورا ایک 13 پارٹیز ہیں. اس میں سے 3-4 لوگ اور جو نام بھی دیے ہیں پی ایم ایل این کے اچھے نام ہیں. اور آپ مینگل صاحب کو ڈالیں، 1-2 اور لوگوں کو ڈالیں اور ڈائیلاگ شروع کریں اور یہ کہنے کی بات ہے کہ جی ڈر رہے ہیں، کیا کریں، بلیک میل ہو رہے ہیں. پاکستان کی سیاست ہی ایسے چلتی ہے. اسٹریٹ پالیٹکس کا بہت بڑا رول ہو گیا اس پاکستان کی سیاست میں، جب سے آپ نے دیکھا جو لائرز موومنٹ چلی. کیونکہ اور ہوگا بھی جب لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں، قانون کا ایک مذاق بنا دیا جاتا ہے، کبھی کسی کے حق میں، کبھی کسی کے خلاف، کبھی کسی. تو دس از ویئر وی آر اسٹینڈنگ. یہ جو عمران خان صاحب کی اور ڈی جی آئی ایس آئی کے درمیان ایک بہت سخت تنازع کھل گیا ہے. عمران خان صاحب اس پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، بالکل نہیں ہٹیں گے. ہی ول کیپ پشنگ. اور پی ایم ایل این کے اگر پی ایم نے اجازت دی اور پھر انہوں نے کیا تو مجھے نہیں معلوم قانون کیا کہتا ہے، لیکن ڈیسائیڈ کیا ہے انہوں نے کہ کریں. It was a wrong decision. I think it hasn't helped. Naturally hasn't helped the army, hasn't helped DG, ISI, hasn't helped ISI. حالانکہ ایٹ ون لیول بڑے پروفیشنل رہے ڈی جی آئی ایس آئی. یعنی کہ سب کہہ رہے تھے، وہ کمینڈنگ ان کی اچھی بات ہے کہ یہ چپ کر کے نہ یہ تصویر دیتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. بٹ بہرحال اب بات بہت ہی ایک غلط طرف نکل گئی ہے. یہ جو اس وقت سچویشن ہے آف کنفرنٹیشن، اسٹرانگ اینڈ پوٹینشلی ڈیڈلی وربل کنفرنٹیشن. یہ کسی دھماکے سے، کسی مار کٹائی سے، یہ کسی طاقت سے کوئی نہیں یہ ریزالو ہوگا. یہ سمجھ بوجھ، مشاورت، بات چیت سے ہی ہوگا. اینڈ the sooner the government takes the initiative, the sooner the parliament decides کہ جی بات چیت ہم نے اوپن کرنی ہے اور ہم بات کرتے ہیں. الیکشنز کو کتنے دن رہ گئے ہیں بتائیے. ابھی اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ الیکشنز کی بات تو اب اگر 1-8 مہینے آگے پیچھے ہو جائے، واٹ ڈفرینس ڈز اٹ میک. یہ تو اب ہم بھی پوچھیں گے. عمران خان صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے وہ جائز اور لاجیکل اس طریقے سے نہیں ہے کہ یہ گئے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت، اور ان کے جو اگر نکلے تھے لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے، تو ان کو آرمی ہی لے کے آئی تھی پہلے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو وہ تو یعنی کہ اٹ واز ان اے سینس کوئٹس، بٹ اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس. ویل ہیو ٹو سی واٹس آن دا اسٹریٹ. جو اسٹریٹ پہ، یا اگر حکومت کہتی ہے جی نہیں ہم ایک پرنسپل پہ کھڑے ہیں، ہم جو ہماری پوزیشن ہے آئینی اسی پہ لگے رہیں گے، تو پھر کس کا پرنسپل، کون پرنسپل. حالات اس وقت دیکھ لیں کیا ہے. حکومت جو ہے اس کو بردباری کا، سوچ سمجھ کا، اور دس ول بی اے ڈیسیژن دیٹ ہیز ٹو بی اے پولیٹیکل ڈیسیژن. یہ اس وقت ان کو سمجھ بوجھ کرنی چاہیے. اور اس سے پہلے آرمی چیف نئے کا کیوں نہیں اناؤنس کیا جاتا جی؟ سمری آئی ہوگی یقینی طور پہ، جی ایچ کیو کو سمری بھیجنی تھی. سمری بھیجیں اور آپ اناؤنس کریں تاکہ وہ بھی معاملہ ختم ہو معاملہ کہ بھئی کون بنے گا. اس میں بھی ایک اور
لمبی سیاست چل نکلی ہے تو اس معاملے کو سیٹل کریں. اٹ شوڈ بی سیٹل ناؤ ہوز گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ آرمی چیف. اور باقی آپ ڈائلاگ کو شروع کریں. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.